میں ڈر کے بھاگ آئی اپنے کمرے میں اور دروازہ بند کر کے کمبل اوڑھ کے سو گئی۔ یہ رات میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک اور مشکل رات تھی۔ ایک تو یہ کہ میں بہت زیادہ تجسس میں پڑ چکی تھی کہ کیا جب کوئی مرتا ہے تو اس کی فیلنگز انہی دنوں میں جن دنوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے کیوں آتی ہے کہ جیسے وہ اس گھر کا ہی بندہ ہے اور ادھر ہی گئی ہے۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ایک ایسے ہارر واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کہانی کو ایکسپریس جو نیوز پیپر تھا اس میں ایک کالم دیا گیا تھا، حیرت کدا، جس میں اکثر ہارر واقعات لوگ اپنے شیئر کرتے تھے۔ ایکسپریس نیوز پیپر میں یہ پیج مجھے بہت پسند ہوا کرتا تھا اپنے بچپن میں، کیونکہ میں کہانیوں کی کافی شوقین رہی تھی اور اسپیشل ہارر کی۔ تو اس عورت نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، ڈیتھ کی پہلے ہی دنوں میں، جیسے 2-3 دن بعد، جیسے مہمان وغیرہ سب چلے گئے اور ہم اپنے کاموں میں دوبارہ سے بیزی ہو گئے۔ ایک رات اسی طرح میں نے اپنے بچوں کو سلایا۔ اس وقت میری عمر 45 سال تھی، جبکہ میرے ہسبینڈ کی عمر بھی 45 سال تھی، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ایئر میں پیدا ہوئے تھے۔ ہماری برتھ ڈے ایک ہی سال میں آتی تھی، ایک ہی مہینے میں، یعنی ہم دونوں کی عمر لگ بھگ تقریباً ایک ہی تھی، یا تو چند مہینے وہ مجھ سے بڑا تھا یا شاید چند مہینے میں ان سے بڑی تھی، اس طرح وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اسی طرح ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر بھی 45 سال ہی تھی۔ میں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی، اور جب میں نے اپنے 3 بچوں کو سلایا، جس میں ایک بچہ میرے 15 سال کا تھا، دوسرا بچہ 9 سال کا تھا اور تیسرا بچہ 5 سال کا تھا، تو اس کو سلانے کے بعد جب میں کچن کی طرف آئی، یہ میری روٹین رہی تھی کہ رات کو سارے کام کرنے کے بعد جب بچے سو جاتے تھے تو میں اپنی زندگی تھوڑا بہت انجوائے کرتی تھی، اور یہ شوق میرا بہت پہلے سے ہی تھا۔ یعنی جب میرے ہسبینڈ زندہ تھے تب بھی ایسا تھا کہ جب وہ سب سو جاتے تھے تو میں آ کے کچن میں کافی بنا کے بیٹھ جاتی تھی، اور وہ کافی پی کے اس کے مزے لے کے چسکے لے کے پھر جا کے کہیں سو جاتی تھی۔ اسی طرح میں اپنے روٹین کے مطابق آئی۔ اب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کا صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، جو کہ بمشکل پورا ہونے والا تھا، ابھی پورا نہیں ہوا تھا ہفتہ۔ شاید وہی رات یا وہی دن ہفتے کی لاسٹ دن تھی۔ جب میں چائے پینے لگی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ روم کا لائٹ کسی نے آن آف کر دیا۔ میں کافی ڈر گئی۔ میں حیران تھی کہ مہمان تو سب چلی گئی، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے ہسبینڈ کے بھائی بہن، ان کی بھابیاں، یعنی جتنے بھی رشتہ دار تھے سب چلے گئے ہیں، تو گھر میں کون ہے؟ پھر میں سمجھی میرا بڑا بیٹا شاید وہاں گئے، کیونکہ وہ اکثر ان کی عادت ہوتی تھی ہمارے کمرے میں جا کے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈنا۔ میں نے دیکھا تو میرے بچے سو رہے تھے۔ میں نے چائے جو کافی کا کپ تھا وہ ہاتھ میں لے کے میں نے سوچا چلو سو جاتی ہوں۔ میں نے وہاں کچن اور لاؤنج کا جو لائٹ تھا وہ بھی بند کیا، اور ایک لائٹ کھلا رہنے دیا، کیونکہ اب مجھے ڈر لگتا تھا۔ پہلے ہم کھلا نہیں رہنے دیتے تھے، لیکن اب میں نے چھوڑ دیا ایک لائٹ آن۔ میں اپنے کمرے کی طرف آئی اور میں نے دیکھا غور سے کہ یہ لائٹ کیوں آف آن ہو گیا۔ خیر جو بھی تھا، میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور سونے ہی لگی۔ کہ میری ہسبینڈ کی ایک عادت تھی، رات کو جب اسے نیند نہیں آتی تھی تو ٹی وی کا ریموٹ لے کے وہ جا کے ٹی وی دیکھنے لگتا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ ریموٹ گرنے کی آواز آئی ہے، کیونکہ اکثر وہ ریموٹ جب گرتا تھا تو اس کی آواز جو ہے وہ مجھے جیسے زبانی یاد ہو جاتا ہے بندے کو، تو سنی سنائی لگتی تھی وہ آواز، اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ میرے ہسبینڈ سے ریموٹ گر جاتی تھی، جس پر میں کافی غصہ کرتی تھی کہ یہ ریموٹ ہمیشہ تمہاری وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، اور بچے پھر شکایت کرتے ہیں۔ میں نے جا کے دیکھا تو واقعی ریموٹ زمین پہ پڑا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دن تھا۔ میں نے وہ ریموٹ اٹھایا اور وہاں ٹی وی کے قریب رکھ کے میں واپس اپنے کمرے میں آنے لگی تو پیچھے سے پھر سے مجھے فیل ہوا جیسے میرے ہسبینڈ کھڑے ہیں، کیونکہ مجھے وہ ایک خوشبو ہوتی ہے ہر انسان کی، آپ کو جو آتی ہے نا، یا اس کی پرفیوم کی، مجھے وہی ایک جھلک سا آیا ہوا میں، ایسے میرے منہ کے سامنے سے، ایسے جیسے کوئی میرا ہسبینڈ ادھر ادھر کہیں اور وہ میرے سامنے کے سے یا میرے پاس سے گزرا ہے۔ میں نے اچانک پیچھے دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ اب مجھے اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں نے کیا کیا کہ جلدی سے
جا کے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اور لائٹ آن رہنے دیا اور اپنے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی. اپنی جو کاپی میرے ہاتھ میں تھی کپ وہ میں باہر بھول آئی تھی جہاں میں ریموٹ رکھ رہی تھی. اوہ مجھے تو کافی کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی. میں واپس اٹھی اور خود کو تھوڑا مضبوط بنایا یہ سوچ کے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب وہمی چیزیں ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں جا کے واپس جو ہے اپنا جو کپ تھا وہ تلاش کرنے لگی. وہ تو ٹی وی کے پاس بھی نہیں تھی. میں آ کے اپنے بیڈ روم میں دیکھا وہاں بھی نہیں تھی. میں حیران رہ گئی. واپس برآمدے میں آ کے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو میں نے کچن جو کہ دروازہ کھلا تھا وہاں دیکھا تو اندھیرے میں مجھے وہ کپ اس لیے نظر آ رہا تھا کہ وہاں میں نے ایک لائٹ آن چھوڑی تھی تو اس کی روشنی کچن میں پڑ رہی تھی، کچن میں ٹیبل پہ، جس ٹیبل پہ میرا کپ رکھا ہوا تھا. میں حیران رہ گئی کہ میں تو دوسری بار کچن میں گئی ہی نہیں ہوں. خیر میں کچھ سوچنے کے بعد وہاں گئی اور اپنا کپ اٹھا کے لے آئی. میری چائے اسی طرح گرم تھی. میں اپنے کمرے میں انٹر ہوئی، دروازہ پھر لاک کیا اور اسی لائٹ کو رہنے دیا، یعنی کھلا رہنے دیا، آن رہنے دیا اور بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی اور اب ان پورے معاملات کو سوچنے لگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے ریموٹ کا گرنا؟ پھر جا کے میں نے ریموٹ اٹھایا، میرے کمرے کا لائٹ آن آف ہونا اور پھر میرا کپ، یہ سب کیا تھا. خیر جو بھی تھا اس پر میں سوچنے ہی والی تھی کہ اچانک سے باہر سے پھر کسی چیز کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز چل رہی ہو. اب تو میں کافی ڈر گئی تھی. میں نے سوچا نہیں میں اس کو بند نہیں میں باہر نہیں جا سکتی. اچانک ہمارے جو برآمدے کی جو لائٹ میں نے آن رہنے دی تھی، جس کی روشنی تھوڑی بہت ہماری کھڑکیوں میں کمرے کے اندر آ رہی تھی، وہ پھر سے کسی نے جیسے آف کی ہو. میں اور بھی زیادہ ڈر گئی. اب میں نے جو ہے کمبل اوڑھا اور آرام سے سو گئی. لیکن میں نے کیا کیا کہ کمرے کا لائٹ بھی آف کیا، کیونکہ میں ڈر رہی تھی کہ باہر سے اب اگر کوئی کھڑکی میں مجھے دیکھ رہا ہو تو میں تو ان کو نظر آؤں گی، لیکن مجھے اس لیے نظر نہیں آئے گا کیونکہ باہر گھف اندھیرا ہے. میں نے کیا کیا، کمرے کا جو لائٹ تھا وہ آف کیا تاکہ میں بھی کسی کو نظر نہ آؤں اور سو گئی. سوتے سوتے مجھے بہت ساری چیزیں فیل ہونے لگی، جیسے کوئی چل رہا ہے، جیسے کوئی ٹی وی بھی آن آف ہو رہا تھا. کبھی نیوز کی آواز آتی تھی، کبھی گانوں کی آواز آتی تھی. پھر میں نے کان لگائے شاید پڑوسیوں کے گھر سے آ رہی ہے. اس طرح کبھی کمروں کے دروازے خود سے بند اور کھلے ہو جاتے تھے، جیسے میرے بچے باہر آئے ہو یا پھر اندر گئے ہو. لیکن میں نے بس بالکل اگنور کیا اور سو گئی. اسی طرح لگاتار وہ کہتی ہے کہ 1-2 ہفتہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا اور میں اس چیز پر مطلب توجہ دینے سے پہلے میری جو سوچ تھی وہ ہمیشہ میرے ہسبینڈ میں جاتی، کیونکہ مجھے وہاں اپنے ہسبینڈ کی خوشبو فیل ہوتی تھی. میں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس گئی اور ان سے یہ پورا معاملہ شیئر کیا. اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں جب ہمارا کوئی بہت قریبی مر جاتا ہے تو چونکہ ہمارے دماغ میں اس کی یادیں ابھی تازہ ہوتی ہے اور ان کی عادت ہم نے لی ہوتی ہے، تو پہلے جو چیزیں ہمیں فیل نہیں ہوتی وہ بعد میں اس لیے زیادہ فیل ہونے لگتی ہے کیونکہ پہلے ہمیں تجربہ ان کے نہ ہونے کا نہیں ہوتا. لیکن جب وہ نہیں ہوتا تو ہمیں یہ تجربہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں بار بار اس کی خوشبو آنے لگتی ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ جب ایک چیز آپ کے پاس ہو، ایک آپ کے قریب ہو، آپ کو اتنی قدر نہیں ہوتی اور نہ آپ کو ان کی اتنی مطلب اتنی فیل نہیں ہوتی، ریئلائز نہیں ہوتی اتنی. لیکن جب وہ نہیں ہوتی تو آپ کہتے ہیں ہائے جیسے اس کی خوشبو ہے، ہائے جیسے وہ آیا ہے، ہائے جیسے اس کی آواز سنائی دی ہے. اس طرح چیزیں ہوتی رہتی ہے. پھر تو سائیکالوجسٹ کی بات تو بھی صحیح تھی. اس نے کہا کہ وہ ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں مطلب زندہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں فیل ہوتا ہے. کچھ دنوں بعد یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، یہ اصل میں تمہارے ذہن میں ہے. اس لیے اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھی گھر آ گئی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی. اب اس کو آفس بھی جانا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس کے بچے گھر پہلے آتے تھے. یہ ایک مشکل مرحلہ تھا. اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب تک میں نہیں آتی آپ لوگوں نے ان کے قریب، ان کی خالہ کا گھر تھا، آپ لوگوں نے وہاں میرے آنے تک رہنا ہے. اور اس نے جا کے اپنی خالہ سے بات بھی کی. وہ اس سٹوری میں کہتی ہے کہ میں نے اپنی خالہ کو بتایا کہ چونکہ شام کے ٹائم میں آتی ہوں تو میرے بچے تب تک آپ کے پاس ہوگی، ان کا کھانا پینا سب کچھ میں آپ کو دیا کروں گی. لیکن ان کی خالہ ایک اچھی عورت تھی. اس نے کہا مسئلہ نہیں ہے، وہ میرے ساتھ کھا سکتے ہیں، نو پرابلم. خیر جو بھی تھا ہو گیا. ایک رات واپس آئی تو اس نے دیکھا شام کے ٹائم اسے تھوڑا لیٹ ہوا تھا. اس نے اپنی خالہ کو فون کیا اور بتایا کہ میں تھوڑا لیٹ ہوں، بچوں کو گھر نہیں جانے دینا، ایسا نہ ہو کوئی نقصان کرے، مطلب بجلی وغیرہ. بچے اکثر ان چیزوں کے ساتھ زیادہ کھیلتے ہیں نا، آگ وغیرہ کے ساتھ. اس نے کہا کہ بچوں کو فی الحال گھر جانے نہ دے، بس میں آ رہی ہوں. لیکن یہ کہتی کہ جب میں
روڈ پہ اتری گاڑی سے اور اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی، تو میرے گھر کی بالکل فرنٹ پہ میری خالہ کا بھی گھر تھا، تھوڑا فاصلے پر، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے پورے لائٹ آن ہے۔ میں حیران تھی، تو میں نے چابی نکالی، میں نے سوچا کیا بچے اندر گئے، لیکن چابی تو میرے پاس ہے۔ ایک چابی میں خالہ کے پاس چھوڑتی تھی تاکہ بچوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ وہاں سے لے سکتی ہے۔ خیر میں نے سوچا کہ چلو خالہ ہوگی، تو میں نے جا کے گھر کھول دیا، دیکھا تو وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن لائٹیں ساری آن ہیں۔ میں نے پھر بھی سوچا کہ چلو خالہ آئی ہوگی، اس نے آن کی ہوگی، اسے کوئی چیز چاہیے تھی، اور میں نے پھر سے خالہ کو فون لگایا کہ میں آ گئی ہوں، بچوں کو کہے کہ گھر آئے۔ میرے بچوں کو میں نے کھڑکی میں دیکھا، وہ میرے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے، آ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر آئے تو سلام کیا اور بہت خوش ہوئے، میں ان سے لپیٹ گئی، اور ہم یہ چیز بھول گئے کہ آخرکار لائٹس سارے آن کیوں تھے۔ اچانک میرے چھوٹے بیٹے نے رات کے ٹائم مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سننے کے بعد میں مزید شوق میں پڑ گئی۔ میرا چھوٹا بیٹا چونکہ اکثر میرے پیچھے بہت، چونکہ چھوٹا تھا نا سب سے، تو اس کو زیادہ، وہ کہتے نا کہ چھوٹے پھر زیادہ ماں باپ کو مس کرتے ہیں، بڑے تو پھر بھی کھیلتے کودتے ہیں، چلو وہ جو ہے ماں باپ کی جو گود والا بچہ ہوتا ہے لاسٹ میں وہ کافی پریشان ہوتا ہے ماں باپ کے بغیر۔ تو کہتے ہیں کہ مما جب آپ نہیں آئی تھی تو میں خالہ کے گھر کے گیٹ پہ بیٹھی تھی، تو میں نے دیکھا کہ پپا گھر کے اندر انٹر ہوئے ہیں، سارے لائٹ آن کیے اور پھر واپس چلے گئے، اور مجھے کہا کہ اندر جاؤ، لیکن میں نے کہا نہیں جب تک مما نہیں آئے گی۔ تو میں نے کہا آپ نے ان سے بات کی؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نے اشارے سے مجھے دور سے کہا کہ گھر آؤ۔ تو میں نے اپنے ساتھ کہا کہ نہیں میں تو تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مما نہیں آتی۔ تو میں نے کہا اچھا پپا کی تو ڈیتھ ہو گئی، آپ کو کیسے ملے، جھوٹ بول رہے؟ تو اس نے کہا نہیں مما میں نے دیکھا ہے، اس نے گرے کلر کا شرٹ پہنا تھا۔ اب میں اور بھی زیادہ ڈر گئی، کیونکہ کئی دنوں سے مجھے بھی فیل ہوتا تھا کہ جیسے میرے ہسبینڈ کھڑے ہیں کبھی کچن میں کبھی کہاں، اور وہی گرے کلر کی شرٹ۔ لیکن پھر مجھے میری ڈاکٹر کی بات یاد آئی کہ چونکہ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں پہ ایک نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ ویسے میرے ہسبینڈ کو گرے کلر کا کلر بہت پسند تھا، تو ان کے زیادہ تر کپڑے، شرٹس اور ٹراؤزر وغیرہ یہ گرے کلر کے ہوتے تھے، تو یہ بھی میں نے اگنور کیا کہ چلو خیر جو بھی تھا۔ بہت دنوں تک یہ عورت کہتی ہے کہ ہمیں فیل ہوتا تھا کہ ہمارے جو ہے میرے ہسبینڈ کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ جب میں واش روم کا لائٹ آف کرنے لگی تو اچانک جیسے میرے پیچھے میرے بالوں پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہو، اور اس بار میں یہ چیز فیل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اکثر وہ میرے پیچھے میرے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا پیار سے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے آنکھیں بند کی اور نہیں ہل رہی تھی، اور باقاعدہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ وہ آیا ہے اور مجھے اپنے باہوں میں اس طرح لیا آرام سے، اور میں اس کو مطلب آنکھیں بند کر کے بس میں اسی میں ڈوبنا چاہتی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ سب سچ ہے یا میرا وہم ہے۔ لیکن اچانک اس کا ہاتھ میرے فیس پہ آیا، جو کہ ایک نئی حرکت تھی، اس سے پہلے میرے ہسبینڈ نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی، اور میرے آنکھیں یوں بند کیے جیسے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں نا کسی کے بچے کے، یا ایسی منہ پہ ہاتھ ایسے پہ۔ اچانک میری آنکھیں کھلی اور میں ڈر کے وجہ سے وہاں سے بھاگ گئی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے جو فیل ہوا تھا وہ بس مجھے ہی پتا ہے کہ ہاں کچھ تو تھا، یعنی میرے ہسبینڈ ہی تھا، اسی کی خوشبو چاروں طرف اس وقت پھیل گئی تھی، اور میں اس کے باہوں میں خود کو بہت زیادہ ایک پرسکون وہ محسوس کر رہی تھی۔ لیکن جب اس نے نئی والی حرکت کی کہ اپنا ہاتھ اٹھا کے میرے آنکھوں پہ رکھا، تو اس حرکت سے میں ڈر گئی کہ یہ کوئی اور ہے، یعنی میرے ہسبینڈ نہیں ہو سکتے۔ اب عجیب بات ہے، اگر سائیکالوجسٹ کو بتایا جائے تو وہ آپ کو یہی کہے گی کہ یہ چیزیں ہمیں فیل ہوتی ہے، لیکن وہ چیز کیوں فیل ہوئی جو میرے ہسبینڈ نے کبھی کی نہیں تھی؟ کیا وہ بھی میرے سائیکو میں پڑی تھی، میرے دماغ میں پڑی تھی، یا وہ ڈر پڑا تھا میرے دماغ میں کہ میں سوچی تھی کہ میرے ہسبینڈ نہیں ہو سکتے، جنات ہو گئے، تو وہ اسی وجہ سے مجھے فیل ہوا ایک نیا الگ جو ہے حرکت۔ میں کافی ڈر گئی، اور اس دن کے بعد میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ یا تو آپ ہمارے گھر آیا کریں رات گزارنے، کیونکہ میری خالہ بھی بہت اکیلی ہوتی تھی، اس کا بیٹا ہاسٹل میں ہوتا تھا، پڑھتا تھا، اور اس کے بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں تھی، مطلب وہ گھر آ کے اکیلا بھی رہ سکتا تھا، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ تو اس نے اپنی مما کو یہی بتایا کہ ہاں آپ جو ہے ان کے ساتھ جا کے سویا کریں، کیونکہ یہ اکیلی ہوتی ہے۔ اور اس دن کے بعد میں اپنی خالہ کو لیا، جس کی وجہ سے ہم کافی خوشی رہنے لگے، اور میرے بچوں کو بھی ایک اسٹرانگ مطلب ایک وہ فیلنگز آنے لگی کہ چلو گھر میں دوسرا بندہ بھی، اور پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم سب ایک ہی کمرے میں سونے لگے، ہم نے الگ الگ کمرے نہیں رکھی، یعنی میرے بچے، میں اور خالہ
ہم ایک حال نما کمرے میں اپنے سارے بیڈز وہاں لے جا کے مزے سے رہنے لگے۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کئی مرتبہ میری خالہ نے بھی نوٹ کیا تھا کہ جیسے اس گھر میں کچھ غیر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے۔ اب کہانی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے آپ لوگوں کی ٹائمنگ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ میرے کسی سٹوری کو ٹائم دیتے ہیں تو اس سے مجھے واچ ٹائم ملے گا، جس کی مجھے بے حد ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو یہ عورت کہتی ہے کہ اس دن سے خالہ ہمارے ساتھ رہنے لگی، لیکن خالہ نے رات کے ٹائم ہم دونوں کافی، جب بچے سو جاتے تو گپ شپیں مارتے تھے، چائے پیتے تھے یا کافی پیتے تھے، باہر صحن میں جاتے۔ اب میں اسٹرانگ ہوئی تھی کیونکہ میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا۔ اب اگر میں ڈر بھی جاؤں تو مجھے اتنی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن پہلے میں بہت اکیلی تھی، اور اکیلے پن سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی خالہ نے کہا کہ جب آپ لوگ سب سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ دروازے میں کوئی کھڑا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ہسبینڈ تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ مردے واپس نہیں آ سکتی، لیکن اتنا ہے کہ جو بے چین روحیں ہوتی ہے اکثر اوقات کہتے کہ وہ اپنے گھر کے چکر لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں، یہ جنات کا ہی ایک شرارت ہے جو کہ میرے ہسبینڈ کے روپ میں آ کے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب جیسے میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، لیکن ویسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ غلط نہ کر جائے۔ اس لیے ہم لوگ کافی ڈر گئے، اور ہم نے جا کے ایک جو کرسچنس کی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، گرجا، وہاں جا کے یہ لوگ کہتے کہ ہم نے کافی عبادتیں کی، اور وہاں سے کچھ تعویذیں وغیرہ لے کے اپنے گھر کے باہر لٹکائے، اور پھر تھوڑا بہت ہمیں سکون ملا، اور یہ چیز ہم رفتہ رفتہ بھول گئے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں کافی بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بچے بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور خالہ ماشاءاللہ آج بھی حیات ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ضعیف ہوئی ہے، اور اس کا بیٹا بھی بالکل سامنے رہتا ہے، اس کی بھی وائف ہے، بچے ہیں، وہ سب بھی خوشی خوشی رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ چیز کسی حد تک ختم ہو گئی ہے، جو ڈر تھا، خوف تھا۔ تو اس سائیکالوجسٹ کی بات یاد آتی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے سائیکو میں ہوتی ہے، اور پھر ہمیں وہ فیل بھی ہوتی ہے جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، کیونکہ ہم اس بندے کو بہت زیادہ مس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم شروع میں تو ڈر بھی بہت جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم کبھی کبھار اسے فیل کرنے کی مطلب ایک خوشی فیل کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ میرے ہسبینڈ دوبارہ آتے تھے یا اس کی روح آتی تھی۔ اس چیز میں کتنی سچائی ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا تھا کہ جنات بھی کسی نہ کسی چیز کی مطلب فائدہ اٹھا کے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید وہ یہی تھا کہ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، میں اکیلی پڑ گئی، مجھے اس کی سخت ضرورت ہوئی، تو ایسا ہی مجھے فیل ہوتا تھا جیسے وہ یہی کہی ہے میرے نزدیک، جبکہ وہ جنات کی شرارت تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے ضرور اپنے کمنٹ میں آگاہ کیجئے، 3 یا 4 ورڈ سے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔